بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو حال میں حادثہ ہوا تھا، جو زلزلہ آیا ترکی میں، شام میں، بے شمار لوگوں کی جانیں گئیں، کسی رپورٹ میں 23,000، کسی میں اس سے بھی زیادہ، اور آج بھی مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج کا یہ ٹاپک اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ آج یہ دنیا کا جو حادثہ ہوا ہے، جس پر ساری دنیا ماتم کر رہی ہے، جن کے لوگ مرے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے ماتم کر رہا ہے، اور بحیثیت انسان ہر انسان ان کے غم میں شریک۔ میں زلزلے کے 2-1 روز بعد اردو اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ہیڈنگ میری نگاہ سے گزری جس میں لکھا تھا کہ آؤ سب لوگ ساتھ مرتے ہیں۔ یہ جملہ تھا ایک ایسے شخص کا جو اس حادثے میں بچ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے زلزلے کی آواز سنی، بلڈنگوں کی گرنے کی آواز جب میرے کانوں میں آئی، تو میں نے اپنے لوگوں کو آواز دی کہ آؤ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ، ایک ساتھ، کم از کم ایک ساتھ مرتے ہیں۔ بڑا ہی خطرناک اور دردناک حادثہ تھا۔ لیکن آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کر رہا ہوں وہ قیامت کے اس زلزلے کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم ہے، بہت ہی خطرناک۔ آپ سوچیں کہ اس زلزلے کو، جس کو ہم نے اور آپ نے ویڈیو میں اور اخبارات میں یا لائیو دیکھا، سوچیں کہ وہ زلزلہ جس کے بارے میں قرآن تذکرہ کر رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا، اور اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ ابھی تو ایک خطے میں زلزلہ آیا ہے، لیکن قیامت کے زلزلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین پوری کی پوری جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ کل تک جو زمین اپنے اندر تمام معدنیات کو چھپائے ہوئے تھی، آج اس زمین کو اچانک کیا ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے معدنیات کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اپنے تمام خبروں کو ظاہر کر دے گی، اس دن وہ تمام چیزوں کو بیان کر دے گی زمین۔ ایسا کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اس لیے ہوگا کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، قیامت آئے گی۔ یہ تو زمین کی حالت ہوگی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، تاروں کی کیا حالت ہوگی، سمندروں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ آپ سوچیں، پہاڑ جس نے بھی دیکھا ہے، ہمالیہ پہاڑ اور نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، ہمالیہ ایسا پہاڑ جو آسمان کی، اس کی چوٹی آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہے، کئی ملکوں کی سرحد ہے۔ وہ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ روئی کے گالوں کے مانند چلائے جائیں گے، وہ ہوا میں تیر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی حاملہ گاویاں، اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ یعنی وہ مال جو انسان کو بہت عزیز تھا اس سے پہلے، آپ جانتے ہیں عرب میں اس وقت گابھن اونٹنیاں ایک بہترین مال ہوا کرتی تھی،
ایک انسان کا ذخیرہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن وہ لوگ گابن اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیں گے، یعنی اپنے کاروبار کو انسان چھوڑ دے گا، اپنی عزیز ترین محبوب چیزوں کو انسان چھوڑ دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانور اکٹھا کیے جائیں گے، اور جب جنگلی جانور سب اکٹھا کیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے۔ کتنا خطرناک منظر ہوگا، آپ سوچیں ذرا، جب یہ جو زلزلہ ہم نے دیکھا ہماری کیا کیفیت ہوئی، قیامت کے زلزلے میں کیا انسان جو دیکھے گا اس کی کیا کیفیت ہوئی۔ اور یہ نہیں کہ صرف چیزوں کی، آسمان اور زمین کی حالت خراب ہوگی، بلکہ انسانوں کی بھی حالت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سورہ مزمل میں کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اگر تم انکار کرتے رہے، اسی طرح کفر کرتے رہو، تو اس دن کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے۔ سوچے کتنا خطرناک دن ہوگا وہ، اور انسان اس دن ایک دوسرے سے دور بھاگے گا۔ اس زلزلے میں کیا تھا کہ جو بچ گیا تھا وہ اپنے عزیز کے لیے رو رہا تھا، لیکن اس زلزلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے اولادوں سے دور بھاگیں گے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے تک کو بھول جائے گی۔ اتنا خطرناک دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے آگے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والوں کے حمل گر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہیں، مدہوش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، ایک سخت عذاب ان کا انتظار کر رہا ہو، جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان ایسا نظر آئے گا جیسے وہ نشے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیوں میں سے کچھ حصہ یہ مانگنے لگے، اور صرف اپنے سگے بھائی سے نہیں، ان رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا جو دنیا میں سب سے قربت والے رشتے، وہ امہ و ابی، اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ جس ماں اور باپ سے انسان دنیا میں اتنی محبت کرتا ہے کہ اس سے اس کی جدائی برداشت نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن وہ اپنے ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا، اپنی اولادوں سے بھی بھاگے گا۔ حال کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر جان کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا، ہر انسان بھاگے گا۔ یہ تو رشتوں کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو بھی نہیں پوچھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ ان کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، يُبَصَّرُونَهُمْ، درا حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچان رہے ہوں گے، لیکن نفس کا عالم ہوگا، لوگ اپنی پڑی ہوگی لوگوں کو، اس لیے دوست کو بھی نہ پوچھے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ سوچیں کہ لوگ دور بھاگیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ اپنے ماں باپ کو سب کو فدیہ میں دے کر خود بچ جائیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اولاد وصاحبتہ اور اپنی بیوی واخیہ اور اپنے بھائی وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنا وہ خاندان جو اسے مصیبت کے وقت پروٹیکشن دیتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اور ومن فی الارض جمیعا اور جتنا جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کا سب فدیہ دے دے، سب کا سب اپنی نجات کے لیے، ثم ینجی تاکہ وہ اس سے نجات پا جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اس دن انسان اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی لا کر کے دے دے، اسی کوئی رشوت کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کہتے کہ جب لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے اس وقت تمام کے تمام لوگ بغیر کپڑے کے ہوں گے، اس طرح سے اٹھائے جائیں گے جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے، بغیر ختنے کے، بغیر کپڑے کے، اور سورج کی جو گرمی ہوگی وہ تپش اس قدر ہوگی کہ سورج کی جو دوری ہوگی وہ صرف 1 میل کی دوری ہوگی۔ آپ سوچیں آج لاکھوں میل دور سورج ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس وقت انسان کیسے برداشت کرے گا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، 7 ایسے لوگوں کا جن کو اس تپتی گرمی میں، اس شدت کی گرمی میں اور اس بدحواسی کے عالم میں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا۔ آج کا جو موضوع ہے اس کا اصل موضوع یہی ہے کہ انسان اس شدت کی گرمی اور اس ہولناکی سے بچے گا کیسے؟ کون لوگ بچیں گے؟ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کیا ان لوگوں میں ہمارا نام شامل ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ کوالٹی پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم کو جگہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں سناتا ہوں جس میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان 7 لوگوں کو جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا امام عدل، عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جس نے اپنی حکومت میں عدل سے کام لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کہا جائے گا کہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ۔ ہم آپ بادشاہ نہیں ہیں لیکن جو عدل کی صفت ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم کو ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر جگہ، جہاں جس عہدے پر ہوں، چاہے گھر کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی آفس اور میں کام کرنے والے ہوں، ہر جگہ عدل سے ہم کو کام لینا چاہیے۔ چاہے ہم عدالتوں میں جج ہوں، ہم کو عدل سے کام لینا چاہیے۔ عدل کو اللہ تعالیٰ کو عدل کی صفت بہت پسند ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ دوستوں اور بھائیوں، کیا ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو پاتے؟ کیا ہم اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں یا ہم اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ رب چاہی اگر ہم زندگی نہیں گزار رہے تو اس دن کے ہولناکی سے ہم نہیں بچ سکتے۔ تیسرے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَجْلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس شخص کو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کے آؤ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا تھا۔ وہ صرف نمازی نہیں تھا، وہ ایسا نمازی تھا کہ ہر وقت ایک نماز پڑھ کے آتا تھا، دوسرے کے لیے اس کے دل کے اندر بے چینی رہتی تھی، کہیں وقت تو نہیں نکل گیا۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا نوجوان، ایسا شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو۔ یہ 3 شخص ہوئے۔ چوتھے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،
تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو ایسے شخص ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور جب بھی ملتے ہوں گے اللہ کے لیے، اور جب بھی جدا ہوتے ہوں گے اللہ کے لیے۔ دوستو، کیا ہماری اپنی زندگی میں ہمارے جو دوست ہیں ان کی اور ہماری دوستی کیا اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے ہے؟ اگر ہماری دوستی کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہے، اگر ہماری دوستی کسی اور غرض کے لیے ہے، تو ہم کو وہ سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہم کو اور آپ کو آج سے دوستی کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص کو بھی ایک اور شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے جو یہ آگے ٹاپک آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور اس شخص کو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے بلا کر لے آؤ جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے برائی کے لیے دعوت دی ہو، اور وہ کہا ہو انی اخاف اللہ، میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے نوجوان دوستو، آج کی اس فحش دنیا میں اگر ہم کو اس سے بچنا ہے تو ہم کو اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر ہم اس برائی میں مبتلا ہوتے تو پھر ہم کو عرش کا سایہ نصیب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس شخص کو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے بلا کے لے آؤ جو صدقہ کرتا تھا، اتنا چھپ چھپا کے کرتا تھا کہ اگر داہنے ہاتھ سے دیتا تھا تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ عزیز دوستو، آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم لوگ اگر کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، تو جب تک کوئی احسان نہ جتا دیں، جب تک دو چار لوگوں کو بتا نہ دیں، تب تک ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو صدقہ اتنا چھپ چھپا کے کرتا ہے کہ ایک تشبیہ دی کہ اگر داہنے ہاتھ سے دیتا تو بائیں کو نہیں پتہ چلتا، یعنی کسی دوسرے کو علم نہیں ہونے دیتا۔ ایسے شخص کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اس دن حشر کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول آخری شخص، وہ ساتویں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَرَجْلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس شخص کو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے بلا کے لے آؤ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے، جو لوگوں کے سامنے دکھلاوے کے لیے روتا ہو اس کے نہیں، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دن، جس دن ہولناکی والا دن ہوگا حشر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو بھی بلائے۔ ہم بھائیوں اور دوستو، اگر ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے آخرت کے دن تو ہم بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہم کو آخرت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔